بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں ہے۔ آج اس کتاب کا اگلا حصہ یعنی حصہ نمبر 12 آپ سب کے خدمت میں پیش ہے۔ صفحہ 171۔ نصیحت اور افشائے مطالب، شاہ کی حکومت کو نصیحت۔ سابقہ ٹیلی گراف سے ہم مطلع ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے آپ یہاں شاہ کا وزیر اعظم اسد اللہ علم مراد ہے۔ علماء اسلام کے جو ملت کے ناصح اور امت کے لیے شفیق ہیں کہ نصیحت پر توجہ نہیں کرنا چاہتے، آپ کے خیال میں قرآن کریم، آئین اور عمومی جذبات و احساسات کے مقابلے میں قیام کرنا ممکن ہے؟ قم و نجف اور دوسرے تمام اسلامی ممالک کے علماء کرام نے نصیحت کی ہے کہ آپ کا غیر قانونی تصویب نامہ شریعت اسلام کے خلاف اور آئین اور پارلیمنٹ کے قانون کے مخالف ہے۔ اگر آپ کا گمان ہے کہ چند روزہ طاقت و زور کے ذریعے قرآن کریم کو زرتشت کی کتاب، اوستا، انجیل اور بعض دوسری کتب ضالہ کے مقابلے میں لا کر قرآن کریم جیسی کروڑوں مسلمانوں کی واحد آسمانی کتاب کی قانونی حیثیت کو ختم کر کے قدامت پرستی کو زندہ کر لیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ کا گمان ہے کہ غلط اور آئین کے مخالف قانون پاس کرنے سے آئین کی بنیادوں کو سست کیا جا سکتا ہے اور مملکت اور ملیت کے استقلال کے ضامن آئین کو کمزور کر کے اسلام و ایران کے خائن دشمنوں کے لیے راستہ ہموار ہو سکتا ہے، تو آپ بہت بڑی خطا کا شکار ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کی اطاعت کرو اور آئین کے آگے سر جھکا دو اور قرآن، علماء اسلام، ملت اور زعمائے مسلمین کی مخالفت کے سنگین نتائج سے اور قانون کی خلاف ورزی سے ڈرو اور بلا وجہ مملکت کو خطرے میں نہ ڈالو، ورنہ علماء اسلام آپ کے بارے میں اپنی رائے دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 90۔ شاہی حکومت کی خلاف ورزیاں۔ آپ محترم حضرات، اہل کرمان، علماء اسلام اور حجج اسلام اور خطبائے عظام کی نظارت میں جس قدر ہو سکتا ہے اپنے اجتماعات خصوصاً جمعے کے دن زیادہ برپا کریں اور مذہبی مراسم اور شعائر کو اہمیت دیں اور قانون شکنی اور زور گوئی کے مقابلے میں خاموش نہ رہیں اور انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ اس جابر حکومت کی خلاف ورزیوں کو ملت ایران اور مسلمانوں کی دوسری اقوام تک پہنچائیں۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 403۔ علماء اور امت کی طرف سے اعتراض ضروری ہے۔ آپ کا فریضہ کہ اپنے دوستوں کو کہیں، جناب عالی، ملت کو آگاہ کرنا آپ کا فریضہ ہے۔ علماء کا فریضہ ہے کہ وہ ملت کو آگاہ کریں۔ ملت کا بھی فریضہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں آواز بلند کرے اور اطمینان کے ساتھ پارلیمنٹ تک اپنی بات پہنچائے، حکومت پر اعتراض کرے کہ وہ کیوں ایسے کام کر رہی ہے، کیوں ہمیں فروخت کر رہی ہے، کیا ہم تمہارے غلام ہیں؟ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 423۔ اسلامی عدالت کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اس وقت آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تاکہ ان بدعتوں کو روکیں اور ان برائیوں کو ختم کریں، لیکن کم از کم خاموش تو نہ بیٹھیں۔ وہ تمہارے سر پر مار رہے ہیں، لہٰذا فریاد بلند کریں، اعتراض کریں، ظلم قبول نہ کریں۔ ظلم کو قبول کرنا ظلم سے بدتر ہے۔ اعتراض کرو، انکار کرو، ان لوگوں کی تکذیب کرو اور فریاد بلند کرو۔ ان لوگوں کے پروپیگنڈے اور نشریات کے مقابلے میں اس جانب سے بھی ایک پروپیگنڈا ہونا چاہیے تاکہ وہ جو بھی جھوٹ کہتے ہیں اس کو جھٹلایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ اسلامی عدالت کے خلاف ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ مسلمان خاندان اور معاشرے کے لیے جو اسلامی عدل ان کے پاس ہے اس کا لائحہ عمل مکتوب اور مرتب ہے۔ یہ سب باتیں بتائی جانی چاہیے تاکہ لوگ متوجہ رہیں اور آئندہ نسل اس گروہ کی خاموشی کو حجت نہ سمجھ لے اور نہ کہے کہ ظالموں کا رویہ مطابق شرع تھا اور دین اسلام کا تقاضا ہی یہ تھا کہ ظالم اکل و سحت یعنی حرام خوری کریں اور لوگوں کے مال کو لوٹیں۔ ولایت فقیہ صفحہ 102۔ حکومت کو علماء کی نصیحت۔ آپ لوگوں کے پاس راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک کاغذ اٹھائیں اور لکھیں۔ اس کے ٹکٹ کی قیمت اس قدر زیادہ نہیں ہے
اگرچہ آپ کے پاس کم ہے، لیکن ایک کاغذ خدا کے لیے بھی لکھیں اور حکومت ایران کو کہیں جناب عالی اس جشن سے ہاتھ کھینچ لو، عوام بھوکے ہیں، بھوکوں کو سیر کرو، جناب عالی سے خواہش کریں اور وہ بھی خواہش کریں، میں نہیں کہتا کہ بات کریں بلکہ تمنا اور التماس کریں علماء سے، افاضل سے اور یہاں کے علماء و مراجع سے کہ جناب عالی آپ اس حکومت کو نصیحت کریں، یہ لوگوں کو بدبخت کر رہی ہے، اگر اس کی لگام کھلی رہی تو اس کے بعد کی مشکلات اور مصائب اس سے بھی بڑھ جائیں گے۔ صحیفہ امام جلد 2 صفحہ 368۔ مطالب بیان کرنے کے لیے موقع سے استفادہ، اپنے مسائل بیان کریں۔ آج ایک فرصت ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب موقع ملا ہے، اگر یہ آزادی اور موقع نہ ملتا تو ایران کی حالت نہ ہوتی، یہ ایک فرصت ہے، اگر آپ اسے غنیمت جانیں تو یہ ایک فرصت ہے، اگر جناب عالی اس فرصت کو غنیمت شمار کریں اور اعتراض کریں۔ اس وقت گروہوں کے اہل قلم لکھ رہے ہیں، دستخط کر رہے ہیں، لکھ کر اعتراض کر رہے ہیں، آپ بھی لکھیں، سو علماء سے دستخط لیں اور مطالب بیان کیے جائیں، اعتراضات کیے جائیں، آج بات کہنے کا دن ہے۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 251۔ وعاظ اور اہل منبر کا فریضہ، معاشرے اور مساجد میں خطباء اور مقررین کا فریضہ ہے کہ وہ اس 50 سالہ پہلوی حکومت کے تاریک دور میں ملت پر آنے والے مصائب کو بیان کریں، خصوصاً آخری چند ماہ کے دوران مشہد مقدس اور حضرت سامن الائمہ علیہ السلام کے جوار میں اور رفسنجان میں کیا ہوا ہے اس کی اطلاع لوگوں تک پہنچائیں اور انہیں اسلام کے مفید مسائل اور مسلمین کے مصالح سے متعلق مسائل سے آگاہ کریں اور سستی اور سرد مہری پیدا کرنے والی باتوں سے پرہیز کریں، چونکہ اس سلسلے میں خداوند متعال کی بارگاہ اور ملت کے سامنے کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سامعین پر بھی لازم ہے کہ خطبہ حضرات کو اسلامی اور انسانی مطالب بیان کرنے کی ترغیب دیں اور ان سے انتہائی احترام کے ساتھ تقاضا کریں کہ وہ جرائم اور مظالم کو بیان کریں اور ان کی وضاحت کریں اور غیر مفید اور بے مقصد باتوں سے پرہیز کریں اور اپنی حمایت کے ذریعے خطبہ کو اطمینان خاطر دلائیں۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 435۔ قیام اور انقلاب کے بارے میں علماء کی وضاحتیں۔ محترم و ذمہ دار خطباء اور علماء کرام اپنے اعلانات، بیانات کے ذریعے آمادہ عوام کو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پا لیا ہے، رضاکارانہ طور پر ہمدل، ہم صدا اور یکسو ہو کر جس قدر جلدی ہو سکتا ہے اس انقلاب کو لوگوں کے لیے روشن کریں اور جرائم و لوٹ مار کی اس فساد کو لپیٹنے کے لیے خدا کی لا یزال قدرت پر بھروسہ کرتے ہوئے فساد کی اس پوشیدہ جڑ کو اکھاڑ پھینکیں اور اس مستضعف قوم کو داخلی اور بیرونی استعمار کے چنگل سے نجات دلائیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ سورہ قصص آیت 5۔ خداوند متعال کا ارادہ یہ ہے کہ وہ انبیاء اعظام اور ان کے وارثوں کی حکیمانہ رہبری میں مستضعفین کو طاغوتی حکومت کے قید سے آزادی دلائے اور ان کی تقدیر خود ان کے اپنے ہاتھوں میں دے دے۔ اس الہی امر میں ملت عزیز کو ذمہ دار علماء کرام کے پیچھے چل کر اس اہم راستے کو طے کرنا چاہیے۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 436۔ قلم اور بیان کے ذریعے حکومت کے جرائم کا افشا۔ خطباء اور اہل قلم کے دانشور طبقات کو چاہیے کہ وہ جس لباس اور جس پیشے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قلم اور بیان کے ذریعے حکومت کے بے شمار جرائم کو ایران کی بیدار ملت کے لیے بیان کریں۔ پورے ایران کے شجاع اور عزیز طلباء بھی ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہی حکومت کے خلاف نعرے کو محفوظ رکھیں کہ جو ایک اسلامی نعرہ ہے۔ اسی طرح ملک سے باہر ذمہ دار و پابند طلباء اور دانشور حضرات بھی اس خطرناک عنصر کے بارے میں جس قدر زیادہ ہو سکتا ہے ملک اور ملک سے باہر رہنے والوں کے لیے لکھیں اور شائع کریں اور پوری دنیا کی حریت پسند شخصیات کو اس ظلم و ستم سے آگاہ کریں جو ملت ایران پر کیا جا رہا ہے اور انہیں ایران کو عالمی استعمار اور استثمار کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے اس دلیر ملت کی مدد کرنے پر آمادہ کریں۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 443۔ تحریک کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کرنا۔ اس وقت ہماری مملکت کے عوام نے قیام کیا ہوا ہے،
جس قدر بھی ہو سکتا ہے ان کی مدد کرنا ہمارا فریضہ ہے. جس قدر ہو سکتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں اور بات چیت کریں اور اپنے یورپی دوستوں تک اطلاع پہنچائیں اور ان سے بات کریں. تم سے 10 افراد ان سے بات کریں. تم ہزاروں افراد پر مشتمل ہو. ملک سے باہر مقیم ایرانیوں اور ایرانی طلباء سے خطاب. لہٰذا ہزاروں افراد تک اپنی بات پہنچا سکتے ہو چونکہ انہوں نے ایران کی حالت کو برعکس بیان کیا ہے. صحیفہ امام جلد 4 صفحہ 27. تحریک کے بارے میں دنیا والوں کو آگاہ کرنا، ان کی مدد کرنا ہمارا فریضہ ہے. ہمیں بے اعتنا نہیں ہونا چاہیے. ہم بول سکتے ہیں. ہمیں معاشروں میں بولنا چاہیے، لکھنا چاہیے اور شائع کرنا چاہیے اور پوری دنیا کو آگاہ کرنا چاہیے ان مصائب سے کہ جو ہماری قوم پر ڈھائے جا رہے ہیں. صحیفہ امام جلد 4 صفحہ 27. ملت اور اسلام کی مصلحت کی خاطر پروپیگنڈا. جناب آپ کا فریضہ ہے. یہ قوم اور اسلام کی مصلحت کی بات ہے، لہٰذا آپ بھی ذمہ دار ہیں کہ جس قدر ہو سکتا ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں، یعنی ایران کے حقیقی اور واقعی مسائل کو بیان کریں. جو کچھ اس ملت پر گزر رہی ہے اسے بیان کریں. جو کچھ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں. چھوٹی سی بچی کو اس سال قتل کیا گیا ہے، یعنی اب 7-8 سالہ بچیوں تک نوبت آ پہنچی ہے. جو کچھ ایران کے زندانوں میں ہو رہا، جو کچھ خود ایران میں ہو رہا ہے کہ جو خود ایک زندان ہے. یہ سب باتیں جو لوگ آگاہ ہیں، جو مدارس میں جاتے ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہیں، ان سب کا فریضہ ہے کہ یہ سب باتیں بیان کریں. بالفرض اگر 10-20 افراد کو یہ باتیں بتائیں تو ایک لہر پیدا ہو جائے گی. یہ بھی ایک خدمت ہے. وہ لوگ جانیں دے رہے ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کو بھی پروپیگنڈا کرنا چاہیے اور یہ باتیں لوگوں سے کرنی چاہیے. مطبوعات میں نشر کریں، اپنی بات پہنچائیں، انٹرویو کریں اور اپنا پیغام پہنچائیں. آپ میری طرح تو نہیں کہ جس پر انٹرویو کی پابندی ہے، لہٰذا آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں. صحیفہ امام جلد 4 صفحہ 69. تحریک کی مدد کے لیے خطاب. یہ کام کا وقت ہے. ہم سب کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے. جو لوگ مملکت سے باہر ہیں، جس قدر قوت رکھتے ہیں اس مملکت کی اور اپنے اہل مملکت کی مدد کریں. وہ خون دے رہے ہیں. آپ قدم اٹھائیں اور مظاہرے اور جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. جس طرح بھی ہو سکتا ہے مدد کریں. اس مملکت کے عوام سے خطاب کے ذریعے پیغام پہنچائیں. ان کے لیے ایران کے حالات بیان کریں اور ان کو بتائیں کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے اور ہم پر کیا مصائب گزر رہے ہیں اور ایرانی کن مصائب میں گرفتار ہیں. صحیفہ امام جلد 4 صفحہ 131. ایران کے مسائل کی وضاحت. اگر آپ ایک مظاہرہ بھی کرتے ہیں تو یہ قسم کی وضاحت ہے ایران کے مسائل کی. خدا آپ کو توفیق دے. اس وقت آپ بارش میں کھڑے ہیں تو یہ بھی خدا کے لیے ہیں، ملت کی نجات کے لیے ہے. چونکہ آپ سب کا فریضہ ہے کہ جو ایران سے باہر پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور بعض غیر ایرانی روزنامے ملت ایران کے خلاف اور محمد رضا خان کی مرضی کے مطابق لکھ کر روزی کما رہے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت کریں. ان کے مقابلے میں آپ بھی لوگوں کے لیے وضاحت کریں. آپ بھی جس حد تک ہو سکتا ہے بیان کریں کہ ایران کے حالات اس طرح ہیں. ایران کی آواز اس لیے بلند نہیں کہ وہ بہت زیادہ آزاد ہے، بلکہ اس لیے بلند ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں. چونکہ آزادی نہیں ہے. آزادی کہاں ہے؟ ہماری مطبوعات بند ہیں، کئی دنوں سے بند ہیں. یہ کیوں بند ہیں؟ چونکہ سینسرشپ ہے. ہم کہتے ہیں یہ سینسرشپ نہیں ہونی چاہیے. جہاں بھی جائیں تعطیل ہے، ہڑتال ہے، چونکہ عوام اس مملکت کو ان لوگوں کے ہاتھوں ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں. صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 118. پروپیگنڈے کے مقابلے میں پروپیگنڈا. میں خداوند تبارک و تعالی سے آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور اس بات کی ہر رات تکرار کر رہا ہوں کہ ہم سب کا فریضہ ہے. یہ مسئلہ فریضہ ہے، ایک شخص کی بات نہیں کہ ایک ہو اور ایک نہ ہو. ایسا نہیں. میرا فریضہ ہے، جناب علی کا فریضہ ہے، ہم سب کا فریضہ ہے کہ یہ تحریک جو ایران میں اٹھی ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. اس وقت تمام جوان ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں. ایک بوڑھی عورت نے اپنے چند بچے دے دیے ہیں، لیکن وہ کھڑی ہوئی کہہ رہی ہے کہ میں حاضر ہوں کہ میری ہر چیز ختم ہو جائے. یہاں سے آپ مدد کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو مدد کرنی چاہیے. یعنی یہاں سے آپ کی مدد پروپیگنڈا ہے. شاہ اور اس کے روزنامے اور وہ صحافی شاہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں.
اس کے مقابلے میں پروپیگنڈا کریں۔ یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ انتشار پیدا کر رہے ہیں، یہ لوگ وحشی ہیں، اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ اس کے مقابلے میں اپنے دوستوں سے رابطہ کریں، مظاہرے کریں، ان امور سے غافل افراد سے رابطہ کریں۔ جہاں بھی آپ کسی یورپی، امریکی کو دیکھیں، آپ میں سے چند افراد کھڑے ہو جائیں اور فوراً کہیں ایران کا مسئلہ اس طرح ہے، ایرانی عوام یہ کہہ رہے ہیں۔ ایران کے عوام وحشی نہیں ہیں، ایران کے عوام ترقی پسند ہیں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ ہمارا مال لوٹ کر لے جائے۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 25۔ امام حسین علیہ السلام کی مجالس سے استفادہ۔ اب جبکہ محرم کا مہینہ شمشیر الہی کی مانند اسلام کے سپاہیوں، علماء کرام، خطباء عظام اور سید الشہداء علیہ الصلوات والسلام کے شیعان عالی مقام کے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اس مہینے سے بہتر استفادہ کریں اور الہی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے خیانت اور ظلم کے درخت کی باقی جڑیں بھی کاٹ ڈالیں۔ چونکہ ماہ محرم یزیدی طاقتوں اور شیطانی ہیلوں کی شکست کا مہینہ ہے۔ سید مظلومین اور حریت پسندوں کے آقا کی مجالس جہل پر عقل، ظلم پر عدل، خیانت پر امانت اور طاغوتی حکومت پر اسلامی حکومت کے غلبے کی مجالس ہیں، لہٰذا انہیں جس قدر زیادہ شان و شوکت اور زیادہ سے زیادہ تعداد کے ساتھ برپا کیا جائے اور عاشورہ کے خونی پرچم ظالموں سے مظلومے کے روز انتقام کے حلول کی علامت کے طور پر زیادہ سے زیادہ تعداد میں بلند کیا جائیں تو بہتر ہے۔ خطباء محترم اور مقررین حضرات اپنے الہی فریضے پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اور وہ فریضہ ہے حکومت کے جرائم کا افشا کیا جانا۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو خداوند متعال اور حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں سرفراز اور روح سفید کریں گے۔ حوزہ ہائے علمیہ کے طلاب اور فضلاء کے جو ان دنوں شہروں اور قصبوں کی طرف جاتے ہیں، وہ محترم اور محروم کاشتکاروں کو شاہ کے مظالم اور بے دفاع لوگوں کے قتل و غارت سے آگاہ کریں اور انہیں نصیحت کریں کہ شاہ اور اس کے کارندوں کے زہریلے پروپیگنڈے کے برعکس اسلامی حکومت بڑے بڑے زمینداروں اور سرمایہ داروں کی طرفدار نہیں ہے، بلکہ شاہ ہے کہ جو امریکہ کی طرفداری کے ذریعے ہماری زراعت کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ شاہ ہے کہ جس نے سرمایہ داروں کی حمایت کرتے ہوئے ہماری مستضعف ملت کے ذخائر کو ختم کر ڈالا ہے۔ آپ انہیں مطمئن کریں کہ حکومت حق میں تمہاری بہترین حمایت ہوگی۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 76۔ عوام کی آواز دنیا والوں تک پہنچانا۔ آپ کے جو یہاں ہیں اور جہاں سے بھی آئے ہیں، آپ سب کا فریضہ ہے کہ ایران کی خدمت کریں اور اس تحریک کی مدد کریں۔ آپ یہاں سے پروپیگنڈا کر کے مدد کر سکتے ہیں تاکہ شاہ کے پٹھوں اور پروپیگنڈا کرنے والوں کا منہ بند ہو جائے۔ ان لوگوں کے پاس ایران سے باہر ایسے اشخاص ہیں جو شاہ کی حفاظت کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ ایرانی عوام کیا چاہتے ہیں۔ یہ ملت کہ جس نے 15 سال سے قیام کیا ہوا ہے اور 1 سال سے متواتر خون دے رہی ہے، متواتر اپنے جوانوں کو قربان کر رہی ہے، یہ ملت کیا چاہتی ہے؟ ان کے نزدیک استقلال اور آزادی کی کتنی قدر و منزلت ہے کہ اپنے جوان قربان کر رہے ہیں۔ ان کی مدد کریں، لوگوں سے کہیں، اس علاقے کے عوام سے کہیں کہ ایران میں یہ حالات ہیں اور ایران یہ چاہتا ہے، اور آپ ان باتوں پر کان نہ دھریں کہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ چند بدمعاش اور پست لوگ ہیں اور وحشی ہیں۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 110۔ شاہی حکومت کی صریحی مخالفت اور افشا۔ پورے ایران میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کہے کہ میں نہیں جانتا کہ سلطان جائر ہے؟ کوئی ہے جو کہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ لوگ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیا کوئی نہیں جانتا کہ یہ شخص عہد خدا کو توڑ رہا ہے، گناہ گار ہے، عوام پر ظلم و ستم کر رہا ہے، عوام کے مال کو ضائع کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ تمام طاقت ہمارے ساتھ ہے، کیسے کچھ نہیں کر سکتے؟ سب لوگ منع کریں، یعنی زبان سے کہیں کہ شاہ ایسا ہے۔ بعض علاقوں کے علماء کس طرح صریحاً لکھتے ہیں کہ شاہ ایسا ہے، سب کو کہنا چاہیے کہ شاہ ایسا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ حکومت کیسی ہے، یہ سب غلط ہے۔ انہیں نام لے کر کہنا چاہیے کہ شاہ ایسا ہے، اسے منع کرنا چاہیے۔ یہ کوئی بہانہ نہیں کہ میں نہیں جانتا اور نہیں کر سکتا۔ نہیں،
آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 200۔ غیر قانونی حکومت کی مذمت۔ حکومتی اور قومی تمام گروہوں پر لازم ہے کہ وہ پہلے کی طرح غیر قانونی حکومت کی مذمت کریں۔ صحیفہ امام جلد 6 صفحہ 2۔ تحریک کے سلسلے میں اہل قلم کا فریضہ۔ اس وقت ہم سب کا فریضہ ہے کہ اس تحریک کی مدد کریں کہ جو اس وقت تک کس قدر نتائج کی حامل رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ تحریک آخر تک رہے گی، لہٰذا ہم سب کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ اہل قلم ہیں، لکھیں، بحث کریں، گفتگو کریں، پروپیگنڈا کریں، اس تحریک کو بڑھائیں، اس کی حمایت کریں، اس حکومت کی حمایت کریں، اظہار نظر کریں اور روزناموں میں اعلان کریں۔ بعد میں انشاءاللہ ایک برحق حکومت قائم ہو جاتی ہے تو ہمیں افسوس کے ساتھ اس ویران کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے۔ وہ اس مملکت کو تباہ کر کے چلے گئے ہیں، وہ لوگ کھا پی کر چلے گئے ہیں۔ اب ہم اور آپ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور اس ملک کو دوبارہ بنائیں۔ یہ جو زلزلہ آیا ہے اسے دوبارہ تعمیر کریں۔ صحیفہ امام جلد 6 صفحہ 91۔ حقائق کی اشاعت کے لیے اسلامی اداروں کا قیام۔ جہاں بھی ممکن ہے دنیا کے تمام نقاط میں اسلام کے نجات بخش حقائق کی نشر و اشاعت کے لیے اور اسلام کی پہچان کروانے کے لیے اسلامی ادارے قائم کرنے ضروری ہیں، جو ایک منظم اور ہم آہنگ ادارے کے تحت عدالت کی اشاعت اور ظالموں اور لوٹ مار کرنے والوں کے ہاتھ کاٹنے کے لیے مشغول رہیں۔ ہمارے ناتجربہ کار اور فریب خوردہ نوجوانوں کو تمام مکاتیب فکر کے انحرافات سے آگاہ کرتے ہوئے اور اسلامی نظام سے آشنا کرتے ہوئے نجات دلانا ضروری ہے۔ من احیاء فکأنما احیا الناس جمیعا، جو بھی ایک شخص کو زندہ کرتا ہے وہ گویا تمام انسانوں کو زندہ کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 32۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 324۔ فریب خوردہ افراد کو آگاہ کرنا۔ اے میرے عزیزوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں اور کالج میں آگاہانہ اور ذمہ دارانہ قیام کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ اور اسلام و مملکت کی نجات کے لیے کوشش کرو۔ ہر چیز سے پہلے اسلام کے قیمتی احکام کی پیروی کرو کہ جو تمام ملل و اقوام کی سعادت کے ضامن ہیں، اور ان گروہوں کو دشمن کے ہیلوں سے آگاہ کرو کہ جو اغیار کے پروپیگنڈے کے سبب دھوکہ کھا کر بعض مکاتب فکر کی طرف راغب ہو گئے ہیں۔ ان مکاتب فکر کے ہیلہ باز سربراہوں کی خیانتوں کو افشا کرو۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 483۔ استادوں اور قومی سربراہوں کا انحراف۔ اگر آپ نے استادوں، دبیروں، قومی سربراہوں، قومی و دینی مقاصد انحراف دیکھا کہ جن میں سے سر فہرست سابقہ حکومت کی سرنگونی ہے، تو شدید اعتراض کریں، انہیں راہ ملت کی جو راہ خدا ہے پر چلنے کی دعوت دیں، اور وہ قبول نہ کریں تو ان سے دوری اختیار کرتے ہوئے صریحاً ان کے گمراہ کن مقاصد سے مظلوم عوام کو آگاہ کریں کہ یہ لوگ دین، ملت اور ملک کے خائن ہیں، اور یہ لوگ شاہ اور اس کے بین الاقوامی سرپرستوں کی لوٹ مار کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور قوم کو فقر و پسماندگی کی حالت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 486۔ لوگوں کے سامنے کمیونسٹوں کے مقاصد کا افشا۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یہاں انقلاب کے مخالف گروہ مراد ہیں، کہ جن کے سامنے عقل و منطق کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر آپ ان سے کہیں آؤ بیٹھو، بات چیت اور گفتگو کرتے ہیں تو ان کے پاس عقل و منطق نہیں ہے، یہ فوراً ادھر ادھر حملہ کریں گے۔ یہ لوگوں کے گھر کو لوٹ رہے ہیں، یہ سب شور شرابہ برپا کرنے کی خاطر ہے۔ یہ اس وقت حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور اس خراب حالت سے اپنے آقاؤں کے لیے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ میرا احتمال ہے کہ نہ تو امریکہ ہے نہ ہی روس، یہ لوگ شاہی دربار میں تھے، یہی جو کمیونسٹ ہونے کا نعرہ بجا رہے ہیں۔ ان کے بڑے سب دربار میں خدمت گزار تھے، بنابراین بالفرض یہ اس وقت شور شرابہ مچا رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جوانوں کو آگاہ کریں۔ یہ جوان کہ جو آپ کے پاس ہیں ان سے بات کریں، انہیں آگاہ کریں اور انہیں سمجھائیں کہ وہ اس گروہ پر اعتراض کریں کہ جو اب ایران میں حالات خراب کر رہے ہیں، اور ان کا یہ قدم یقیناً دوسروں کے نفع میں ہے۔ یہ لوگ دوسروں کے اعلی کار ہیں لیکن اس صورت میں سامنے آئے ہیں۔ صحیفہ امام جلد 6 صفحہ 165۔ احکام اسلام کے اجرا کے مخالفین کا افشا۔ عوام کو بیدار کرو، عوام کو ہوشیار کرو۔ علماء میں سے کچھ سمجھدار لوگ ان کارخانوں میں جائیں اور عوام سے بات چیت کریں اور انہیں سمجھائیں کہ یہ کون لوگ ہیں
یہ وہ لوگ ہیں جن کے بزرگ اور بڑے خود دربار شاہ میں خدمت کرتے رہے ہیں۔ اب یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اب جبکہ یہ پابرہنہ ملت فتح سے ہمکنار ہو چکی ہے تو ادھر ادھر سے نکل رہے ہیں اور ایران واپس آ کر اس دسترخوان پر شریک ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سب باتیں لوگوں کو سمجھانی چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے بعض بہت ہی فرسودہ قسم کے افراد باہر سے آ رہے ہیں اور یہاں آ کر باتیں کر رہے ہیں، ریڈیو میں بول رہے ہیں کہ اسلام اجرا نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص غلط کہہ رہا ہے، اسے چاہیے کہ مساجد میں جا کر یہ کچھ کہے۔ یہ کیا جانتا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ یہ ایران سے باہر جا کر سو گئے تھے۔ ہماری ملت نے محنت کی ہے اور ابھی آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بھی کچھ لگ جائے۔ یہ سب باتیں علماء کرام مساجد میں بیان کریں۔ اسلام قابل اجرا ہے۔ اگر اسلام قابل اجرا نہ ہو تو پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ خداوند متعال کے احکام میں کوئی نقص ہے۔ البتہ اسلام مفاسد کی روک تھام کرتا ہے، اسلام روکتا ہے۔ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ اس وقت اسلام اجرا نہیں ہو سکتا، یعنی ہمارے سنیماؤں میں وہی ننگی عورتیں اور وہی برے کام جاری رہیں، البتہ اسلام ان چیزوں کے مخالف ہے، لیکن ہر قسم کی ترقی کے موافق ہے، ہر قسم کی پیش رفت کا حامی ہے۔ اسلام پیش رفت کے لیے آیا ہے، ترقی کے لیے آیا ہے۔ یہ باتیں کہ جو بعض کر رہے ہیں ان کی روک تھام ہونی چاہیے تاکہ اسلام مخالف کاموں کو تکرار نہ کیا جائے۔ اس کام کے لیے اشخاص منتخب ہونے چاہیے اور جہاں یہ لوگ جاتے ہیں وہاں جا کر لوگوں کو آگاہ اور بیدار کیا جانا چاہیے۔ صحیفہ امام جلد 6 صفحہ 252۔ گفتگو کے مخالفین کا مقابلہ۔ جناب علی اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ 4 کمیونسٹ یونیورسٹی میں آئیں اور یونیورسٹی پر قبضہ کر لیں۔ کیا آپ ان سے کم ہیں؟ آپ کی تعداد ان سے زیادہ ہے، آپ کی حجت اور دلیل ان سے قوی ہے۔ آپ کو یہ مسائل بیان کرنے چاہیے۔ ان کی یونیورسٹی میں خیانتوں کو برملا کرنا چاہیے۔ ان کی خیانت کے بارے میں کہیں تاکہ یہ خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ کھڑے ہو جائیں اور بات کریں۔ آپ میں سے ایک آئے اور ان کے بارے میں بتائے اور ان سے کہے کہ آپ لوگ کون ہیں۔ تم لوگ یونیورسٹی میں آ کر خلل پیدا کرنا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ ہمارے لیے درس دینا چاہتے ہو؟ تم پہلے اپنے آپ پر نظر ڈالو، اپنا حساب کتاب کرو کہ اس ملک میں تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تم لوگ اس ملک کے رہنے والے ہو یا غیروں کے اعلی کار ہو؟ اپنے آپ کو ہم سے وابستہ کر رہے ہو؟ جناب علی آپ کھڑے ہو کر یہ باتیں کریں۔ ان لوگوں کے منہ پر مارنا چاہیے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ آپ کی تعداد ان سے زیادہ ہے، آپ کی دلیل اور حجت ان سے قوی ہے۔ ان کی خیانت بہت واضح ہے، صرف ان خیانتوں کو برملا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ اکٹھے ہوں اور یہ سب باتیں بیان کریں۔ آپ اگر کسی ادارے کے سربراہ اور معلم کو دیکھتے ہیں کہ وہ کمیونسٹ ہے تو اسے یونیورسٹی سے نکال دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان سے جنگ کریں، میں چاہتا ہوں فی الحال نرمی سے کام لیں۔ اگر کسی وقت جنگ کی ضرورت پڑی تو پھر فی الحال نرمی سے کام لیا جائے، ان کے ساتھ بات کی جائے۔ آپ بھی ان سے بات کریں۔ آپ لوگ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی اور آ کر آپ کی بات ان تک پہنچائے۔ آپ خود بات کریں۔ ایک عالم دین کو چاہیے وہ ان سے بات کرے، آپ خود ان سے بات کریں، گفتگو کریں، ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور ان کے کاموں پر انگلیاں رکھ کر کہیں کہ تم یہ کام کس لیے کر رہے ہو، تم کس کے ماتحت ہو کر یہ کام انجام دے رہے ہو، تم ایرانی ہو کے یہ کام کر رہے ہو یا امریکائی ہو یا روسی، تم ان کے لیے کام کر رہے ہو یا ایران کے لیے۔ صحیفہ امام جلد 8 صفحہ 138۔ مخالفین کے سامنے قیام اور بحث۔ یہ لوگ یونیورسٹی میں انسان بنانا نہیں چاہتے، لیکن آپ سنجیدگی دکھائیں کہ یہاں سے انسان بن کر نکلیں۔ آپ ان افراد کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں کہ جو یونیورسٹی میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ آپ خود ان کو باہر نکالیں، نہ آ کر شکایت کریں کہ یونیورسٹی میں فلاں آ کر ایسی بات کر رہا ہے۔ آپ خود جا کر اس کا مقابلہ کریں اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کہیں، اے فلاں تم کیا کہہ رہے ہو۔ صحیفہ امام جلد 8 صفحہ 178۔ جوانوں کی تحریک میں عوام کا فریضہ۔ آج ہماری قوم کا یہ ہے کہ اس قوم کے تمام افراد اپنے کان اور آنکھیں کھولیں اور ان کی رفت و آمد پر نظر رکھیں۔ اگر ملت اس انتظار میں رہے کہ صرف پاسداران انقلاب، انتظامی کمیٹی یا حکومت اپنا فریضہ ادا کرے تو یہ غلطی ہے۔ اس وقت تمام افراد کا فریضہ ہے کہ وہ ان مسائل پر نظر رکھیں۔ یہ فسادی لوگ کہ جو ایک کونے میں چھپے ہوئے ہیں اور فساد پھیلا رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ ہمارے جوانوں کو، ہماری معصوم بچیوں کو، ہمارے چھوٹے بچوں کو بہکا رہے ہیں۔
ان کے ماں باپ کو متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں تاکہ حالات خراب ہو جائیں۔ اگر یہ ان حالات سے فائدہ اٹھا سکے تو خوب، ورنہ کم از کم ماحول کو تو آلودہ کر دیں گے۔ تمام ماں باپ اور رشتہ داروں کا فریضہ ہے کہ وہ ان فریب خوردہ بچوں کو، ان فریب خوردہ لڑکوں اور لڑکیوں کو نصیحت کریں اور انہیں ملت اور اسلام کے راستے کے برخلاف چلنے سے روکیں، انہیں ان کاموں سے منع کریں۔ وہ غافل نہ بیٹھے رہیں کہ ان کے بچے جا کر لوگوں کے درمیان فساد پھیلائیں اور اس کی سزا دیکھیں اور اس دنیا میں بھی اس کی سزا حاصل کریں۔ صحیفہ امام جلد 15 صفحہ 25۔ مخالف گروہوں کے فریب خوردہ افراد کو نصیحت۔ ملک کے اندر اور باہر اسلامی جمہوریہ کے اور ہمارے اور آپ کے دو اہم ترین دشمن ظالم عالمی سپر طاقتیں اور ان کے شکار شدہ جوان ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے عظیم دشمنوں نے اپنے مکتب کے بازی خوردہ افراد اور اپنے شکار کے ذریعے ملک کے اندر اور باہر سے آپ پر پروپیگنڈے اور اسلحے کی وسیع یلغار کی ہوئی ہے۔ ہمیں یہاں سے اور آپ لوگوں کو ملک سے باہر کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ان فریب خوردہ جوانوں کو ان فریب کاروں کے جال سے نجات دلائیں۔ یہ دھوکہ کھائے ہوئے اور بے خبر جوان سیاست بازوں کے پھیلائے ہوئے جالوں میں اس طرح کان اور آنکھیں بند کیے ہوئے ان کے سامنے تسلیم ہو چکے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کے اعلیٰ عہدیداروں، سپاہ پاسداران اور اسلام و ملک کے جانثار مجاہدین کے بارے میں ہر قسم کے جھوٹ اور تہمتوں کو بے چون و چرا قبول کر کے اپنے آپ کو ان دھوکے باز سیاستدانوں کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اور کان و آنکھیں بند کر کے ان خدا سے بے خبر سیاستدانوں اور ان کے آقا امریکہ کے لیے اپنی شجاع اور دلاور ملت کا خون بہا رہے ہیں کہ جو ان کی تباہی کے ذریعے اپنے لیے اور اپنے غیر انسانی مقاصد کے لیے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ آپ عزیز جوانوں کو بیدار اور ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے داخلی اور بیرونی دوستوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان نوخیز غافل جوانوں کو نصیحت کرنی چاہیے اور انہیں شیطان کے جال سے نجات دلانی چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے قومی اور دینی فرائض میں سے ہے کہ ہم امریکی اور صہیونی پروپیگنڈے کو بے اثر بنائیں کہ جو جھوٹ اور افتراء کے ذریعے اسلامی جمہوریہ ایران کو داغدار بنا کر گوشہ نشین کرنا چاہتے ہیں، اور افواہیں پھیلانے والوں کے جرائم سے جہاں تک ہو سکے پردہ اٹھائیں اور اپنی محروم قوم و ملت کی ہر ممکن مدد کریں کہ جو سوائے اسلام اور استقلال و آزادی کے اور کچھ نہیں چاہتی۔ صحیفہ امام جلد 15 صفحہ 347۔ مخالف گروہوں کے جرائم کا افشا۔ وجدان اور شریعت مطہر کے مطابق آپ دوستوں کا فریضہ ہے کہ جس قدر ہو سکتا ہے ان لوگوں کے جرائم کو فاش کریں۔ ملک سے باہر مقیم اسلامی طلباء کی انجمن سے خطاب۔ اور ان لوگوں سے منافقین مراد ہیں، اور جوانوں کو ان کا شکار نہ بننے دیں کہ جو اس ملت کا ذخیرہ ہیں۔ آپ کو جان لینا چاہیے اگر ہم اسلام کے جھنڈے اور توحید کے پرچم کے نیچے اکٹھے ہو جائیں تو دشمنوں کے ضرر سے محفوظ رہیں گے۔ صحیفہ امام جلد 16 صفحہ 128۔ اسلام کی قسم پرسی کو ختم کریں۔ اسلام کی بے کسی پر دل جلانے والے بیدار اور ذمہ دار افراد پر لازم ہے کہ وہ احکام اسلام کی اس قسم پرسی کے پہلو کے بارے میں، خصوصاً حج میں کہ جہاں اسلام کی قسم پرسی کا یہ پہلو بہت ہی نمایاں ہے، اپنے قلم و بیان اور گفتگو تحریر کے ذریعے کوشش کریں، خصوصاً حج کے ایام میں، کیونکہ ان عظیم مراسم کے بعد تمام انسان اپنے شہر اور علاقے میں اس عظیم پہلو پر توجہ کرتے ہوئے مسلمانوں اور دنیا کے مظلوموں کو بیدار کر سکتے ہیں اور صلح کی حمایت کا دعویٰ کرنے والے ظالموں کے آئے دن کے مظالم اور تباہوں سے دنیا بھر کے مظلوموں کو نکالنے کے لیے حرکت میں لا سکتے ہیں۔ صحیفہ امام جلد 19 صفحہ 23۔ انحراف پھیلانے والوں کو نہیں عن المنکر۔ تمام حجاج محترم، خصوصاً کاروانوں کے سرپرست حضرات، علماء کرام اور دوسرے آگاہ افراد پر لازم ہے کہ وہ انتہائی دقت کے ساتھ حجاج کرام کی رفتار و کردار اور حرکات و سکنات کا خیال رکھیں اور محض کسی سے انحرافی حرکت دیکھتے ہی اسے نہیں کریں، اور اگر دیکھیں کہ وہ اصرار کر رہا ہے اور فساد پھیلانا چاہتا ہے تو نرمی اور موعظہ حسنہ کے ذریعے اسے روکیں اور دوسروں کو بھی خبردار کریں کہ ایسے شخص کو اپنی صفوں سے نکال دیں، اور توجہ رکھیں کہ بعض اوقات فساد پھیلانے والے شور شرابے کے ذریعے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے کاموں کی روک تھام ہونی چاہیے۔ صحیفہ امام جلد 19 صفحہ 27۔ تفرقہ انگیز حرکتوں کا افشا۔ آج جبکہ بیداری کی ہوا پوری دنیا میں چل رہی ہے اور ظالموں کی فریب کارانہ سازشیں فاش ہو رہی ہیں،
لہٰذا وقت آ پہنچا ہے کہ ہر قوم و قبیلے اور ہر سرزمین کے حقیقی مظلومین کے غم دیدہ افراد اپنی قلم و بیان اور افکار کے ذریعے ظالموں کے جرائم سے پردہ اٹھائیں کہ جو انہوں نے طول تاریخ کے دوران انجام دیے ہیں، اور اس سرزمین کے ساکنین کے لیے ان کے سیاہ کارناموں کو پیش کریں۔ پوری دنیا کے علماء، خصوصاً اسلام کے عظیم علماء اور دانشوروں کو چاہیے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یک جان و یک دل ہو کر اس حیلہ باز و سازشی اقلیت کے ظالمانہ تسلط سے انسانیت کو نجات دلائیں کہ جو سازشوں اور شور شرابے کے ذریعے اپنے ظالمانہ تسلط کو دنیا والوں پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ ان کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور اپنے قلم و بیان اور عمل کے ذریعے مظلوموں پر چھائے ہوئے کاذب خوف و ہراس کو ختم کر ڈالیں، اور ان کتابوں کو نابود کر دیں کہ جو استعمار کی طرف سے ان کے شیطانی غلاموں کے ذریعے شائع ہوئی ہیں اور جن میں مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے درمیان اختلاف کو ہوا دی گئی ہے۔ اس طرح وہ اختلاف کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکیں کہ جو مظلوموں اور مسلمانوں کے تمام اختلافات کا سر چشمہ ہیں، اور یک دل اور یک جان ہو کر ان فرقہ پرستانہ ذرائع ابلاغ کے خلاف بولیں کہ جو دن رات کا اکثر وقت فتنہ انگیزی، نفاق و فکنی اور افواہیں پھیلانے میں صرف کرتے ہیں، اور اس دہشت گردی کے سرچشمے کو ختم کر ڈالیں کہ جو وائٹ ہاؤس سے پھوٹتا ہے۔ صحیفہ امام جلد 19 صفحہ 148۔ عملی امر بالمعروف۔ فرض کریں کہ آپ کسی سفارت خانے میں ہیں اور عمل کرنا چاہتے ہیں، تو جو کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے اس پر آپ خود اچھی طرح عمل کریں، دوسروں سے کوئی سروکار نہ رکھیں، البتہ اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو انہیں نہیں کریں۔ صحیفہ امام جلد 19 صفحہ 328۔ تارک نماز کو امر بالمعروف۔ سوال: میں نے چند سال ہوئے شادی کی ہے اور میں خود دینی و شرعی مسائل سیکھنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ میری بیوی شرعی مسائل کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی اور بعض اوقات بہت زیادہ شور شرابہ کرنے پر ایک دفعہ نماز پڑھ لیتی ہے اور کئی بار نہیں بھی پڑھتی، اور یہ چیز مجھے بہت زیادہ رنجیدہ کرتی ہے۔ یہاں میرا فریضہ کیا ہے؟ 1. کیا شرعاً اس کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کھانا جائز ہے؟ 2. کیا اس سلسلے میں قیامت کے دن میں جواب دہ ہوں گا؟ 3. کیا اس کے دین سے بے توجہی کے سبب اسے طلاق دے دینی چاہیے؟ جواب: اگر وہ خدا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کی منکر نہیں تو وہ پاک ہے۔ اسے فقط امر بالمعروف کریں، اور اگر مؤثر نہ ہو تو ہم معذور ہیں۔ ضروری نہیں کہ اسے طلاق دیں، البتہ طلاق کا اختیار خود آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 486۔ عزیز و اقارب کی رہنمائی۔ سوال: اگر انسان کے عزیز و اقارب بطور علنی فسق کے مرتکب ہوں اور ان کے ساتھ میل جول سے انسان کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو، کیا پھر بھی ان کے ساتھ معاشرت واجب ہے؟ جواب: اسے صحیح کرنی چاہیے کہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، البتہ ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 488۔ اسلامی جمہوریہ کے مخالفین کی رہنمائی۔ سوال: ایسے شخص کے ساتھ دوستی کرنا کیسا ہے کہ جو مسلمان ہے، اپنے دینی فرائض مثلاً نماز روزہ ادا کرتا ہے، لیکن ولایت فقیہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رہبری اور اسلامی جمہوریہ حکومت پر اعتقاد نہیں رکھتا اور التقاطی سوچ کا حامل ہے؟ التقاط دین کے بعض عقائد کو ماننا، بعض کی نفی کرنا اور بعض دوسرے ادیان سے اقتباس کرنا۔ کیا اس کے ساتھ بحث مباحثے کے ذریعے اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے یا اسے قطع تعلق کر لیں؟ جواب: اس کی رہنمائی کریں۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 484۔ گناہوں کے مقابلے میں نہی عن المنکر۔ سوال: میں ایک عرصے سے سلے سلائے کپڑوں کی دکان میں کام کرتا ہوں۔ دکان کا مالک اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی اور بے جا قسمیں کھاتا ہے۔ کیا شرعی لحاظ سے میرے لیے وہاں کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ضمناً مجھے کسی دوسری جگہ کام بھی نہیں مل سکتا، کیا میں بھی اس کے جرم میں شریک ہوں یا نہیں؟ جواب: وہاں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، اسے نہی عن المنکر کریں۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 485۔ شوہر کا بیوی کو امر نہیں کرنے کے بارے میں فریضہ۔ سوال: اگر کوئی عورت شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، شوہر کے لیے کسی قسم کی قدر و منزلت کی قائل نہیں ہوتی،
زندگی کے اسرار کو سب جگہ فاش کرتی ہے اور زندگی میں مسلسل جھوٹ بولتی ہے، تو ایسی عورت کے بارے میں شرعاً مرد کا فریضہ کیا ہے؟ جواب: اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 486۔ بیوی کی نماز کے سلسلے میں شوہر کا فریضہ۔ سوال: جو عورت شرعی مسائل مثلا نماز اور دوسرے مسائل کو اہمیت نہیں دیتی، خصوصاً جس نے کبھی بھی صبح کی نماز نہیں پڑھی، ایسی عورت کے شوہر کا فریضہ کیا ہے؟ جواب: اسے امر بالمعروف کرنا چاہیے اور نماز پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 487۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔